مقام، علماء کرام، اکابرین امت، زعماء قوم، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی چند لمحوں کے بعد وہ مبارک لمحات آ رہے ہیں کہ جس میں ان خوش نصیبوں کو اللہ رب العزت نے، جن کو عالمین کی سب سے قیمتی ترین دولت اور سب سے قیمتی ترین چیز اپنے کلام مبارک کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے منور اذہان اور قلوب کو قرآن پاک کی تختی بنایا۔ یہ نعمت عظمیٰ ان حضرات کو ایسے نہیں ملی، بلکہ ان نفوس کو اللہ جل مجدہ نے منتخب فرمایا۔ پڑھنے والوں کو بھی اللہ نے چنا ہے، اور جنہوں نے پڑھایا ہے ان کو تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے خواص فرمایا کہ یہ قرآن پڑھانے والے، قرآن پاک کی تعلیم دینے والے، قرآن کے الفاظ، حروف اور نقوش کو یاد کروانے والے، یہ اللہ کے خواص ہیں۔ انہی خاص بندوں میں اللہ کے ایک بندے جناب قاری طالب حسین، استاد العلماء، استاد القراء، حافظہ اللہ کا بھی ایک نام آتا ہے کہ جو سن 1973 میں امت محمدیہ کے عصر حاضر کے قابل فخر ثبوت حضرت اقدس جناب قاری محمد طاہر الرحیمی نور اللہ مرکزہ، سب حضرات رحمت اللہ علیہ کے کلمات اپنی زبان سے دہرا لیں کہ جو آج بھی جنت البقیع میں مدفون ہیں اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھنے والی کرنیں اور شعائیں ان کی قبر تک منعکس ہوتی ہیں۔ ان سے جب 1973 میں حضرت قاری صاحب سند فراغت حاصل کر کے حفاظت قرآن اور اشاعت قرآن کی فکر کی امانت سے اپنے سینے کو مزین کر کے پھٹی پرانی چٹائیوں پر آ کر تعلیم قرآن میں ایسے مصروف ہوئے کہ پورے علاقہ اور دور دراز کے علاقوں سے بھی شائقین علوم نبویہ اور محافظین قرآن طلب لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ ساتھ ساتھ یہ کہتا چلا جاؤں کہ جب حضرت استاد المحترم کی تشکیل ان کے استاد محترم قاری محمد طاہر صاحب الرحیمی نور اللہ مرکزہ نے فرمائی، تو ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ قاری طالب حسین چاہے کتنا ہی مشکل وقت آ جائے، جو لمحات بھی آ جائیں، ان لمحات میں اپنے علاقے کو کبھی نہ چھوڑنا اور اپنے علاقے کو ہی اپنی محنت کا مرکز بنا لینا اور اپنے علاقے میں قرآن پاک کے چشمے کو سیراب کرنا۔ چنانچہ اسی کی بدولت آپ حضرات نے دیکھا کہ اس وقت سے لے کر آج تک حضرت قاری صاحب اپنے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مخدوم زادہ سید محمد شاہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ اللہ رب العزت ان کی اس محنت کو اس قدر رنگ لائے کہ اس پورے علاقہ میں اہل علم کے لیے تدریس قرآن کے سلسلہ میں استعارہ بن گئے، حتیٰ کہ ہر سال ایسا ہونے لگا کہ 10 طلباء سند فراغت حاصل کرنے لگے۔ چنانچہ جس سلسلے کا آغاز آج سے 44 سال پہلے ہوا، آج وہ تناور درخت بن چکا ہے، اور حضرت قرآن پاک کا علم حاصل کرنے والے صرف ایک نہیں، 10 نہیں، بلکہ سینکڑوں شاگردان گرامی ملک اور بیرون ملک میں خدمات قرآن میں مصروف ہیں، جس کا بین ثبوت آپ
حضرات اس علاقہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ پورے علاقہ کی تمام تقریباً اکثر مساجد ایسی ہیں جن میں ائمہ علماء اور خطبہ حضرت قاری صاحب زید مجدوم کے شاگرد ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر مزید توفیق عطا فرمائی کہ سن 2006 میں جہاں پر آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں اسی مدرسہ اشاعت القرآن کی داغ بیل ڈالی پیر طریقت رہبر شریعت محبوب العلماء حضرت اقدس پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم جو خانقاہ عالیہ فضلیہ مسکین پور شریف کے صحبت یافتہ ہیں، انہوں نے اپنے خلفاء کی موجودگی میں اس درسگاہ کا اور اس مدرسہ کا افتتاح فرمایا، اور صرف اکیلے نہیں تھے بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے خلفاء کی پوری جماعت تھی۔ بلکہ قابل فخر بات یہ ہے کہ وہ تحریر جس کو اس وقت رجسٹر کے اوپر لکھا استاذ العلماء ولی کامل حضرت مولانا محمد اشرف شاد رحمت اللہ علیہ کہ پورے پنجاب میں بالخصوص اور پورے پاکستان بالعموم آج جو آپ کو مشائخ حدیث نظر آتے ہیں وہ حضرت شاد رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے وہ تحریر لکھی اور پھر اسی کے اوپر تمام خلفاء کے دستخط ہوئے۔ چنانچہ اسی کی لاج رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے خانقاہ عالیہ فضلیہ مسکین پور شریف کی برکات سے اللہ رب العزت نے اس ادارہ کو منور فرمایا۔ بحمداللہ یہ ادارہ آپ کی دعاؤں سے امت کی اصلاح کے لیے عملی طور پر سرگرم عمل ہے، اور اس کی مزید ترقی کے لیے ہم تمام آپ احباب سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں کہ اس کی مزید ترقیات کے لیے اللہ سے سربسجود ہو جائیے۔ اور آج یہ حفاظ کرام کا مجمع جو آپ کو میری بائیں طرف نظر آ رہا ہے، یہ ایسا ہے کہ ان کے سروں پر اعزاز کی دستار سجانے کے لیے وقت کے جید اکابر علماء کرام سٹیج پر موجود ہیں، جن کی بڑی نسبتیں ہیں اور بڑی دعائیں ہیں اور نیک تمنائیں ہیں۔ گویا کہ آج اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس نعمت کو مزید زیادہ فرمائے کہ حضرت قاری صاحب کی نصف صدی پر مشتمل محنت کا خلاصہ آپ کو تقریباً 40 طلباء کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے گزشتہ تقریباً 3 سالوں میں یہاں سے قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کی، وہ آپ کو ابھی نظر آئیں گے۔ میں خصوصیت کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں مخدوم العلماء پیر طریقت رہبر شریعت علوم فضلیہ کے امین حضرت اقدس پیر سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم، مفکر اسلام سفیر امن حضرت مولانا پروفیسر محمد مکی صاحب دامت برکاتہم، مدیر جامعہ امدادیہ حبیب المدارس پرنسپل ڈگری کالج علی پور، یادگار اسلاف حضرت مولانا قاری عبدالخالق صاحب دامت برکاتہم، اور اس کے ساتھ ہی سٹیج پر موجود تمام علماء کا، مجمع میں موجود تمام علماء کا اپنی طرف سے، اپنے ادارہ کی طرف سے، حضرت محتمم صاحب کی طرف سے، تمام طلباء کی طرف سے، خدمت کرنے والوں کی طرف سے میں سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اپنی شان کے مطابق اللہ رب العزت آپ کو مزید نعمتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔